سیدہ زہرا کی دو آنکھیں ہیں کہ ایک حسن ایک حسین. مولا علی کے لاڈلے شہزادے کون سے ہیں یہ؟ بولو. جو سیدہ زہرا کے بطن سے ہیں کتنے ہیں؟ بولو. دو ہیں. 10 محرم تو تمہیں یاد ہے, محرم میں دیگیں بھی پکاتے ہو. امام حسن کی شہادت یہاں علماء اور خاص لوگوں کو چھوڑ کر کتنے بندوں کو پتا ہوگا؟ ہاتھ نہیں کھڑا کرنا. کیا یہ زیادتی نہیں؟ یا حسین تو یاد ہے, یا حسن کیوں نہیں؟ کیا وہ سیدہ زہرا کا بیٹا نہیں؟ کیا وہ مولا علی کے شہزادے نہیں؟ کیوں نہیں؟ ادھر تو بیماری ہے صلح امیر معاویہ کی, سنی کو کیا مسئلہ ہے؟ واللہ ادھر بیماری ہے. اور پھر میں دیانتداری سے کہتا ہوں, رونے کو دل کرتا ہے. وجہ کیا ہے کہ جتنے یہ 12 امام ہیں, ہمارے اہل سنت کا نظریہ غور سے سنو. ہمارے نظریے میں 12 ہی نہیں 12 بھی ہیں. میں اس پر کبھی بحث کروں گا موقع ملا. 12 ہی نہیں 12 ہی کہہ دیا جائے, باقی ختم اور کوئی نہیں. کوئی امام نے قیامت تک 12 ہی ہیں. ہم کہتے ہیں ہی نہیں بھی ہیں. اسے میں کھولنا نہیں چاہتا, اشارہ کرنے لگا ہوں. کیا یہ زیادتی نہیں؟ 12 میں بھی زیادہ امام حسین پاک کے شہزادے ہیں. حسن پاک کا ایک پتر بھی امام نہیں. امام حسن کا کوئی بیٹا امام نہیں. میں امام حسن کے ایک بیٹے کا نہیں 2 بیٹوں کا نام لینے لگا ہوں جن کو آپ بھی جانتے ہیں. امام حسن کے شہزادوں کا نام لینے لگا ہوں. وہ امام حسن کے ایک شہزادے کا نام غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے, اور ایک شہزادے کا نام داتا علی حجویری ہے. حسنی سید ہے. اس لیے تو وہ گامے شاہ چلا جائے گا, داتا نہیں جائے گا, بغداد نہیں جائے گا, ہر جگہ چلا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ حسنی ہے, حسنی شہزادے ہیں. تو حسنی ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے, اور انہیں تو مسئلہ ہے. اور اس حوالے سے بھی میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. یہ رسول اللہ کا اپنا فرمان ہے. فرمایا ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا سید حسن ہے جو صلح کرائے گا, جس کی مہر سرکار نے لگائی. تو جب صلح کر دی, اللہ اکبر, مولا علی کے بعد رب کعبہ کی قسم, اس کائنات میں کوئی بڑا سید امام حسن سے دکھاؤ. کوئی بڑا سید. سرکار نے سب سے پہلے جسے سید کہا ہے, ابنی ھذا سید, مولا علی کے بعد جو سب سے بڑے سید ہیں. اچھا میں یہ کہہ لوں سب سے بڑے شاہ جی ہیں کون ہیں؟ دعائی تھوڑی سی کڑوی ہے, منہ نہیں بنانا. منہ وہی بنائے گا جو بیمار ہے, جو تندرست ہے اس کا چہرہ چمک جائے گا. سب سے بڑے شاہ جی کون ہیں؟ امام حسن. زور سے بولو. مولا علی کے بعد سب سے بڑے شاہ جی کون ہیں؟ زور سے بولو. کون ہے؟ بولو. ابھی سارے نہیں بولے, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اس مولا علی کے بعد سب سے بڑے شاہ جی امام حسن. تو جب بڑے شاہ جی صلح کر رہے ہیں تو چھوٹے شاہ جی کو کیا مسئلہ ہے؟ اب توجہ فرمائیے جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں. ادھر تو مسئلہ ہے, میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. مجھے کسی سے غرض نہیں کہ کیا ہے. اہل سنت بتاؤ, کیا تمہیں 28 صفر کو یا 5 ربیع الاول کو آپ کا یوم شہادت میں بتا دیا ہے؟ کتنی یوم حسن امام حسن کانفرنسیں ہوتی ہیں؟ یہ علماء ذمہ دار ہیں, کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, لیکن مجموعی طور پر اہل سنت میں سستی ہے. مجموعی طور پر سستی ہے کہ جس طرح 10 محرم الحرام میں کانفرنسیں ہیں, 3 روزہ کانفرنس, 10 روزہ کانفرنس, امام حسن کا کوئی حق نہیں بنتا. امام حسن کی کوئی شان نہیں. اب میں مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کر اور ان بزرگوں کے پاس بیٹھ کر میں چاہتا تو تھا کہ امام حسن پاک کی میں شان بیان کروں, لیکن وقت نہیں. اگر ایک جملے میں امام حسن کی شان بیان کروں پھر شرط ہے آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں, اگر سمجھ آئی تو. لیکن سن کے امام حسن کی ایک شان میں ایک جملے میں بیان کر. اللہ کی خاص رحمت کا پروگرام ہے, اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی خاص کرم نوازی ہے.
تو پھر اس لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جو کسی بھی ہستی کا بغض ہے، اصل میں وہ بغض وہ سرکار کا ہی بغض ہے۔ اصل میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلہ سے سب کی عزت ہے، سب کا احترام ہے۔ صحابہ کا ادب ہے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہونے کی وجہ سے، اہل بیت کا ادب ہے تو وہ رسول اللہ علیہ السلام کی آل اور اہل بیت ہیں تو یہ سارا سلسلہ ہے، ہمارا ذاتی پیار نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے المعتقد المنتقد بناء نجات الابد کے اندر سید امام اہل سنت، حامی سنت، ماہی بدت، عظیم البرکت اعلی حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی آپ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ نے اس ہستی کو بھی حضرات بہت نوازا تھا، بہت نوازا تھا۔ 14ویں صدی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا نام امام محمد رضا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اختلافات نے پتہ نہیں ہمیں کہاں کہاں لے گئے، اصل میں اعلیٰ حضرت کو کوئی صحیح پڑھ نہیں سکا، جس نے صحیح پڑھا ہے وہ صحیح ہو گیا ہے، اس کا قبلہ بالکل درست ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، کسی موقع پر میں عرض کروں گا کہ کتنا قد اور کاٹ کا بندہ ہے اور کس دنیا و جہاں کا وہ ستارہ ہے، اور وہ کون سا مرد حر ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کوئی عام سی شخصیت نہیں میرے بھائی، ایک نام ہے، ایک تاریخ ہے، ایک حقیقت ہے، ایک صداقت ہے، ناقابل تردید سچائی ہے، آفاقیت سے عبارت ہے، محسن ملت اسلامیہ، نامور فقی، عظیم المرتبت محدث، جلیل القدر عالم دین، زندگی کی عقدہ کتائی کرنے والے مدبر، رفیع المرتبت مفسر قرآن، جلیل القدر عالم دین، سیدنا ابو حنیفہ کے فکر و تدبر کی پہچان بن کر ابھرنے والا رجل الرشید، چٹائی پر بیٹھ کر حکومت کرنے والا، دلوں پر حکومت کرنے والا، بے تاج بادشاہ، وقت کا رومی، وقت کا رازی، وقت کا غزالی، وقت کا جامی، عشق حضور کی جلوہ گری سے مزین مرد کامل، دو قومی نظریہ کے نام پر غلبہ دین حق کی خاطر جد و جہد کرنے والا، وہ مرد حریت، نعت گوئی کے میدان میں حضرت کعب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات زندہ کرنے والا، وہ عاشق رسول، قادنیت، خارجیت، رافضیت، تفصیلیت، سب کے لیے سیف برہانی، اور وہ امام احمد رضا، اللہ اکبر، گستاخان رسول کے کسر باطل کو اپنے نعرہ لاہوتی سے زمین بوس کرنے والا، وہ فقیہ یگانہ، اور جن میں بھی مرشد والا ہوں، مفتی صاحب کے بلا بھی نسبتوں والے ہیں، آپ بھی مفتی صاحب سے، علماء سے پیار کرنے والے لوگ اور نسبتوں والے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ اکبر۔ اور جس کی کسی اپنے شیخ سے جو نسبت ہوتی ہے، جو محبت ہوتی ہے، ان کا محبت برا ایک جملہ، لیکن دیکھیے امام اہل سنت کے بارے میں سیدنا آل رسول مار حروی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ان کے مرشد تھے، وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں، خدا نے قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا، اے آل رسول مار حروی، میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں، میں رب سے عرض کروں گا یا اللہ احمد رضا لایا ہوں۔ وہ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، آپ المعتقد المنتقد کے اندر یہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو رسول اللہ سے پیار کرتا ہے، حضور سے پیار کرتا ہے، اس پیار کی ایک تو وجہ کیا ہے، دوسرا اس پیار کی نشانی کیا ہے۔ دیکھیے نا، آج میں بھی کہتا ہوں، کوئی بھی بندہ کہہ سکتا ہے، ہر بندہ کہتا میرا سودا کھرا ہے، میرا سودا کھرا ہے، لیکن قسمتی جب آئے گی تو پتا چلے گا نا کھرا ہے کھوٹا ہے۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو جھوٹا تو کہتا نہیں، یہ اللہ اکبر۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اب سنیے، فرمایا کہ اہل بیت اور صحابہ کی جو محبت ہے، وجہ محبت کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یا حسین کرتے ہیں، یا علی کرتے ہیں، یا صدیق کا نعرہ لگاتے ہیں، یا فاروق کا نعرہ لگاتے ہیں، صحابہ و اہل بیت سے والہانہ عشق رکھتے ہیں، والہانہ پیار کرتے ہیں، وجہ کیا ہے، کس وجہ سے؟ فرمایا وَلَيْسَ حُبُّ الصَّحَابَةِ لِزَوَاتِهِمْ وَلَا حُبُّ أَهْلِ الْبَيْتِ لِأَنفُسِهِمْ بَلْ حُبُّهُمْ جَمِيعًا لِوُصْلَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ومن، یہ نشانی بیان کر رہے، یہ پہلے تو وجہ بیان کی نا، اب نشانی بیان کر رہے، ومن احب رسول اللہ وجب ان يحبهم جميعا۔
ومن ابغض بعدهم ثبت انه لا يحب رسول اللہ. فرماتے ہیں کہ ہماری ولیس حب الصحابۃ لذواتہم، ہماری صحابہ سے محبت ذاتی نہیں ہے. ہم صدیق اکبر کو ذاتی نہیں جانتے، نہ ہم فاروق اعظم کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ وہ کون سی ہستیاں ہیں، ان کا نام تو 10 مرتبہ نہیں 20 مرتبہ، کتنی مرتبہ وضو کر کے لینا چاہیے. اللہ جناب صدیق اکبر ایسی ہستی ہیں، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حضور کے صحابہ، اہل بیت ایسی ہستیاں ہیں. جے لکھواری میں اتر گلابوں تو دھواں نت زبانہ، نام ہونا دے لائق نہیں، ایک ہی کلمے دا کھانا. اللہ اکبر. سرکار کی نسبت کی وجہ سے یہ احترام ہے. سرکار کی نسبت فرمایا وَلَيْسَ حُبُّ الصَّحَابَةِ لِذَوَاتِهِمْ، صحابہ کی محبت ذوات کی وجہ سے نہیں. وَلَا حُبُّ أَهْلِ الْبَيْتِ لِأَنفُسِهِمْ، اہل بیت کی محبت ان کے نفوس کی وجہ سے نہیں. کس وجہ سے؟ وجہ کیا ہے؟ بل حبهم جميعا لِوُسْرَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ، فرمایا سب سے پیار مدینے والے کی نسبت کی وجہ سے ہے. اور میں ماشاءاللہ میں بڑا راضی ہوں آپ پہ کہ اتنا خوبصورت ماحول اور اتنا عاشقان رسول کا مجمع، اور آپ اتنے سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں، اور آپ کے چہروں سے طلب چمک رہی ہے، طلب کے موتی ٹپک رہے ہیں. طلب ہے آپ کو علم کی. معاشرہ علمی لوگ آپ سننے والے ہیں، علم کے لوگوں سے آپ کا واسطہ ہے. اللہ اکبر. تو اس لحاظ سے مجھے یہاں خوشی ہو رہی ہے آپ کی. لیکن مقتدر سامعین حضرات، اس پر یہ میں تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی صحابہ کا نام آئے، حضور مولا علی پاک کا نام آئے، امام حسین پاک کا نام آئے، اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کے لیے. کیوں نسلوں کے لیے؟ نسلوں کی بہتری کے لیے مولا علی کے نام پر وارفتہ ہو جایا کیجئے، مولا علی کے نام پر ہاتھ اٹھا دیجیا کیجئے، یا امام حسن و حسین کے نام پر ایسے والہانہ انداز میں سبحان اللہ چہرہ کھل جائے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہماری یہ نسل دیکھ رہی ہے کہ کون لوگ مولا علی کے نام پہ بولتے ہیں، کہیں انہیں بدگمانی نہ ہو جائے، کہیں وہ یہ نہ کہیں ماننے میں تو وہ ہے، بولنے میں تو وہ ہے. میں چونکہ میری طبیعت ایسی نہیں ہے کہ نہ میں ہاتھ کھڑا کراتا ہوں اور نہ میں آواز کا جو ہے وہ نکالنے کا عادی ہوں کہ آپ نواز نکالیں، لیکن میں تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، جب بھی ہستیوں کا نام آئے تو آپ کی زبان کھل جانی چاہیے تاکہ آپ کی نسلوں کو پتا چلے سنی بھی علی کو نہیں مانتے، سنی ہی علی کو مانتے. ابھی بھی آپ نے ہاتھ حیدری کے نعرے پہ اتنے نہیں اٹھائے. میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا ہے. جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. آرام سے بول رہا ہوں، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. اصلی پھولوں والے شٹر نیچے رکھیں اور نقلی والے بازار میں لگا کر سیل لگائیں، آ جاؤ جی اصلی مال ہے، اصلی مال ہے، اصلی مال ہے، اصلی مال ہے. تو عوام نے تو کہنا یہی اصلی ہے. جو ہے جن کا اصلی تھا انہوں نے تو شٹر ہی اوپر نہیں کیا، انہوں نے تو دکان ہی نہیں لگائی. انہوں نے تو سودا سجایا ہی نہیں. جن کے پاس اصلی سودا ہے، واللہ قبر کو سامنے رکھ کر میں رسول اللہ کی عزت کا حوالہ سامنے رکھ کر کہتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، سنیو تم ہی اہل بیت والے ہو، تم ہی علی والے ہو، تم ہی مولائی ہو، تم ہی کربلائی ہو. جنت اب پتہ چل، دیکھیے اصلی لوگ بولیں آپ کی نسلیں سمجھیں گی، لوگ سمجھیں گے وہ نہیں یہ ہیں. ہمیں جانوروں سے غرض ہی کوئی نہیں، ہمیں تو اپنی پہلی سے غرض ہے، ان پھولوں سے غرض ہے.
میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، ہمیں جانور تو بہت سارے نکلے ہوئے ہیں، جانور بیلے کھلے ہیں، جانور بول رہے ہیں، نکل رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، جانوروں کو کوئی باندھا جاتا ہے، اور جانور ملتان سے نکلے تو ملتانی ہے، لاہور سے نکلے تو لاہوری ہے، سیالکوٹ سے نکلے تو سیالکوٹی ہے، گجرات سے نکلے تو گجراتی ہے، جہلم سے نکلے تو جہلمی ہے، جانور تو جانور ہیں، ہمیں جانوروں سے غرض نہیں، ہمیں اس پہلی سے غرض ہے، ہمیں ان پھولوں سے غرض ہے۔ تو ہوش کے ساتھ، جوش کے ساتھ جب مولا کائنات کا نام آئے، سنی بفر جائے، سب کچھ دولت تمہارے گھر میں ہوتے ہوئے چہرہ لٹکا ہوا ہو تو لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، جن کے ہاں کچھ بھی نہیں، رولے کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہے، تمہارے پاس تو سب کچھ ہے۔ اب میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، اللہ اکبر جل شاہ، چونکہ میری گٹی سے مجھے محبت اہل بیت ملی ہے، اللہ اکبر، محبت سادات مجھے ملی ہے، اہل بیت کی محبت اور مودت، اللہ اکبر، یہ میری اماں جی کی طرف سے مجھے نصیب ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ میں سرکار کی ہر نسبت کا ادب احترام شریعت کے مطابق کرتا ہوں، طبیعت کے مطابق نہیں، شریعت کے مطابق ادب ہے، یہی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، طبیعت کے مطابق نہیں، طبیعت کے مطابق ہے تو ذاتی پیار ہے، کسی کو بڑھا دیا، کسی کو گھٹا دیا، کسی سے محبت کی، کسی سے بغض رکھا، فرمایا ذاتی تو ہے ہی نہیں، اگر ذاتی ہو مرضی کر لو، کسی سے بغض کر لو، کسی سے محبت کر لو، کسی سے پیار کر لو، کسی کو ٹھکرا دو، کسی کو سینے سے لگا دو، فرمایا یہ مسئلہ ذاتی نہیں، وَلَيْسَ حُبُّ الصَّحَابَةِ لِذَوَاتِهِمْ وَلَا حُبُّ أَهْلِ الْبَيْتِ لِأَنفُسِهِمْ بَلْ حُبُّهُمْ جَمِيعًا لِوَصْلَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ۔ فرمایا سب سے پیار سرکار مدینہ کی وجہ سے ہے، اگر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہو، واہ واہ، مزہ آ گیا یار آپ، اللہ اکبر، حضور کی وجہ سے ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ سبق تھوڑا سا یاد کرنا ہے، کس وجہ سے ہے؟ بولو، مرکز سرکار ہے، مرکز سرکار ہے، یہ علیحدہ بات ہے، جڑیں کون سی ہیں، شاخیں کون سی ہیں، پتے کون سے ہیں، پھل کون سے ہیں، پھول کون سے ہیں، یہ موضوع بعد والا ہے، درخت کون سا ہے یہ دیکھنا ہے، مرکز ہے سرکار، تو فرمایا سرکار کی وجہ سے محبت ہے، حضور کی وجہ سے محبت ہے۔ اب یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے تو پھر اگلی بات اعلیٰ حضرت کی سنیے۔ ہاں جی، اہمی حضرت کو تو نہیں پتا اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت دیکھیے، آپ فرماتے ہیں آگے جب یہ مان لیا کہ ہمارا پیار ذاتی حضور کی وجہ سے ہے، تو پھر یہ بات سمجھنی اتنی ضروری ہے جتنی نماز ضروری ہے، جتنا حج زکات ضروری ہے، جتنا کلمہ ضروری ہے، اتنی یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ کیا؟ فمن احب رسول اللہ وجب ان یحبہم جمیعا، تجھ پہ واجب ہے کہ پر سب سے پیار کر، پھر سب سے محبت کرنا تجھ پہ واجب ہے۔ کیوں؟ ذاتی ہوتا تو مرضی کرتا، کچھ سے کرتا کچھ سے نہیں، لیکن جب وجہ سرکار ہے، حضور کی وجہ سے تو مان رہا ہے صحابہ کو یا اہل بیت کو، تو فرمایا پھر تجھ پہ واجب ہے کہ تو سب سے پیار کرے، کہانی ونڈ نہ کرے کہ میں اہل بیت کو تو سب کو مانتا ہوں، حسین پاک کو نہیں مانتا، جیسے خوارج کہتے ہیں جی ہم صحابہ کو تو مانتے ہیں لیکن کچھ کو نہیں مانتے، کچھ کو نہیں مانتے، ہماری مرضی ہے۔ فرمایا نہیں، اگر تو بعض سے بغض رکھے گا، بعض سے محبت رکھے گا، سن کیا ہے، وَمَنْ أَبْغَضَ بَعْدَهُمْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَا يُحِبُّ رَسُولَ اللَّهِ، فرمایا ثابت ہو گیا کہ تو رسول اللہ سے پیار نہیں کرتا۔ حضرات، تفرقہ پروری پہ میں لعنت بھیجتا ہوں، میں اپنی قبر کی روشنی کے لیے اور ڈیوٹی کے لیے، مجھے آپ کو راضی نہیں کرنا۔ کیوں؟ کہ میں مرض کے مطابق دعائی دینا چاہتا ہوں، مریض کی مرضی کے مطابق نہیں۔
مریض کیا کہتا ہے؟ اس سے ہمیں غرض نہیں. جب سے ہم نے سودا کیا ہے کہ حکیم نے مریض سے کمپرومائز کیا ہے کہ مریض کو خوش کرنا ہے تو کوئی جیے یا ہمارے 5.5 ترے, تو پھر یہ حالات ہیں. بھئی مرض کے مطابق دعائی, مریض کی مرضی کے مطابق. مریض منہ بنا لے گا, مریض کن خسری کرے گا, درد ہوئی ہے, انجیکشن لگا ہے, شربت کڑوا ہے, تھوڑا منہ بنائے گا, لیکن جب شفا ملے گی دل دعا دے گا, جا اللہ تیرا بیڑا پار کرے, جا اللہ تجھ پہ کرم کرے کہ میری بیماری دور ہو گئی ہے. وقتی کڑوی بات ہو سکتی ہے, وقتی کوئی منہ بنا سکتا ہے, لیکن مرض کے مطابق دعائی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں, آج بیماری کیا ہے؟ آج بیماری یہ ہے کہ خوارج کیوں گرے, روافض کیوں گرے. خوارج کون ہیں؟ چلو نوجوان بیٹھے ہیں, میں محبت سے عرض کر دیتا ہوں. خوارج کون ہیں؟ جو صحابہ کا نام لے اور اہل بیت کا بغض رکھیں, یا اہل بیت کی کسی ہستی کا بھی بغض رکھیں, وہ ہیں خوارج. انہیں نواسب بھی کہتے ہیں, خارجی بھی کہتے ہیں, ناسبی بھی کہتے ہیں. صحابہ یا کسی ہستی, ایک ہستی کا بغض رکھا جائے, باقی سب کو مانا جائے, ایک ہستی کا بھی بغض ہو, کسی صحیح العقیدہ سید زادہ کا بھی بغض, حضور کی آل سے ذرہ برابر بھی کمزوری ہو, بغض ہو, تو وہ بندہ خارجی ہے, ناسبی ہے. اور ایک بندہ اہل بیت کا نام لے کر حضور کے صحابہ یا کچھ صحابہ یا کسی ایک صحابی کا بغض رکھتا ہے, چاہے سیدنا امیر معاویہ ہی کیوں نہ ہو, چاہے سیدہ ہندہ ہی کیوں نہ ہو, چاہے حضرت وحشی کیوں نہ ہو. میں عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھ رہا ہوں, میں شیخ محقق کو پڑھ رہا ہوں, میں امام مالک کو پڑھ رہا ہوں, میں امام بخاری کو پڑھ رہا ہوں, امام اعظم کو پڑھ رہا ہوں, قاضی اعجاز مالکی کو پڑھ رہا ہوں. یہ ایسی بات نہیں کسی ایک صحابی کا, باقی سب کو مانتا ہے. حضرت سیدہ ہندہ کو نہیں مان رہا, کیوں؟ جی کلیجہ چبایا تھا, بڑی بات ہے, چبایا تھا بات ہے, لیکن جب مدینے والے نے کلمہ پڑھا کے قبول کر لیا ہے, میں اور تو کون ہوتے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا ہے. اللہ اکبر. اب سنو, حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ حضرت جنید بغدادی کے مرشد بھی ہیں, اللہ اکبر جل شانہ. اور حضرت سہیل تستری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی کائنات میں اولیاء ہیں, علماء ہیں, عرفاء ہیں, صلحاء ہیں, شہداء ہیں, فرمایا جتنے بھی کائنات میں قطب ہیں, غوث ہیں, ابدال ہیں, فرمایا سارے اکٹھے ہو جائیں, اور وہ شخصیت جس نے ایک مرتبہ رسول اللہ کو چہرے کو دیکھا, ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا. کائنات وغیرہ بھی ہیں, لیکن ایک ولی کی وجہ سے, میر علی کی وجہ سے, جماعت علی کی وجہ سے, ہند الولی کی وجہ سے, غوث جلی کی وجہ سے, شریف 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 شریف, ایک بابے کی وجہ سے کیوں شریف کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ہم نے تو قرآن سے سیکھا ہے. آواز بلند کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. بھئی ہم نے کہا کہ قرآن سے سیکھا, کہنے لگا جی قرآن سے. میں نے کہا جی قرآن سے سیکھا ہے. دیکھئے یہ اللہ نے شہر مکہ کی قسم فرمائی, وہاں ابو جہل نہیں تھا, وہاں ابو لہب نہیں تھا, وہاں عتبہ نہیں تھا, وہاں شیبہ نہیں تھا, وہاں کافر مردود نہیں تھے. جی تھے تو رب سے پوچھا, یا اللہ پورے شہر کی قسم, ابو جہل نظر نہیں آ رہا, ابو لہب نظر نہیں آ رہا, چور ڈکیت نظر نہیں آ رہے. اور فرمایا یہی تو بتا رہا ہوں, جب دیکھا جاتا ہے محبوبوں کو دیکھا جاتا, چوروں کو نہیں دیکھا جاتا. ہاتھ اٹھا کے بول, ہاتھ اٹھا کے, سیدی مرشدی. کانا نعرہ نہیں لگانا, کانا تو ہمیں پسند ہی نہیں. سیدی مرشدی نعرہ میں لگواتا ہوں, ٹائم آپ کا کم ہو رہا ہے. تو میں تو چاہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ کچھ لنگر جو مفتی صاحب قبلہ کے وسیلے سے اور ان کے فیض جو آ رہا ہے, چلو میری زبان سے لے کر حضرت مفتی صاحب کا, علامہ ڈاکٹر صاحب کا, یہ بزرگوں کا فیض جو زبان سے لے کر زیادہ سے زیادہ آپ کو لنگر مل جائے. تو اگر نعرے لگاتے ہی گزر گئی
تو اب پھر غور کرنا ہے، نعرہ لگانا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لگانا تو چپ ٹھیک ہے، لگانا ہے تو پھر سب نے لگانا ہے، اور لگانا ہے تاکہ لگ جائے اور رسول اللہ کے دشمن کے دل کے اندر لگ جائے۔ نعرہ رسالہ۔ اب توجہ کیجئے یہاں پر، اچھا چلو میں ابھی فخلعن علیک انک بالوادی المقدس تو وہاں پہ نہیں جا رہا۔ ایک درخت کی ایک ٹہنی سے نسبت ہوئی نا اللہ کے کلام سے، اللہ کے نور سے، ایک ٹہنی کی وجہ سے درخت، درخت کی وجہ سے زمین، زمین کی وجہ سے وادی۔ فرمایا فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ وادی مقدس ہے، وادی شریف ہے۔ یا اللہ ایک ٹہنی نہیں تو درخت ہو جاتا، درخت نہیں تو دو مرلے ہی ہو جاتے، دو مرلے نہیں کنال ہی ہو جاتی، کنال نہیں دو کنالیں، پوری وادی مقدس ہے ایک ٹہنی کی وجہ سے، ایک درخت کی وجہ سے پوری ٹہنی مقدس ہے۔ فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں نا، جس چیز کو میرے نسبت، میرے پیاروں کی نسبت ہو جائے، بے شک تھوڑی سی جگہ میں ہی ہو سارے ماحول کو معطل کر دیتی ہے۔ یہی تو نسبت کا مقام ہے۔ ایک قطرہ آب زمزم ایک کولر کے لیے کافی نہیں، ایک دریا کے لیے بھی کافی ہے اگر بند ہو تو۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اب توجہ کیجئے، اچھا پھر فخلعن علیک انک بالوادی المقدس، درخت کی ٹہنی سے نسبت ہوئی نا تو اس وجہ سے وادی مقدس ہے۔ تو اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا میں اس کی زبان بن گیا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن گیا ہوں، میں اس کے پاؤں بن گیا ہوں، میں اس کے کان بن گیا ہوں، یہ تو نہیں فرمایا۔ لیکن ادھر فرمایا حتی یتقرب الی بالنوافل، یہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے قریب ہوتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، جس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ تو درخت کی ٹہنی کو یہ نہیں فرمایا، اس وجہ سے وادی پوری مقدس ہے۔ تو جس جگہ اللہ کا وہ ولی لیٹا ہو، وہ قبر جہاں ہو، کیا وہ علاقہ شریف نہیں ہو سکتا؟ کیا اس کو ہم گولڑا شریف نہیں کہہ سکتے؟ کیا اس کو شیبے شریف نہیں کہہ سکتے؟ کیا اس کو شیال شریف نہیں کہہ سکتے؟ تھوڑا سا آگے چلیے، لا اقسم بہذا البلد، قدم لگنے کی وجہ سے قسم ہے۔ اب میں عقیدے کی ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ آپ کی روح وجد کرے گی، میرا گمان ہے آپ پہ، لیکن جس کی سمجھ میں آئی، اگر قدم لگے ہیں تو رب قسم فرما رہا ہے، صرف قدم نبی کے لگے تو لا اقسم بہذا البلد، تو غار ثور پر پورا نبی جس صدیق کے کندھوں پر ہو اس کا کیا مقام ہوگا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر قاضی ایاز مالکی نے لکھا ہے کہ آج جس جگہ حضور کی قبر اقدس ہے، اور قبر اقدس میں جس جگہ حضور کا جسم پاک ہے، چھوڑو تقریر کو، چھوڑو بیان کو، ہاں ایک دفعہ تھوڑی دیر کے لیے تصور میں قبر شریف کا تصور کرو جہاں حضور کا جسم پاک ہے، جسم پاک کے ساتھ جو کپڑا ہے، کپڑے کے ساتھ جو مٹی ہے۔ قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں اتفقا، اس پر زمانہ متفق ہے۔ فرمایا اہل سنت نہیں، دیگر علماء بڑے بڑے ششمشلی نہیں، ابن تیمیہ جیسا بندہ، ابن باز جیسا بندہ متفق ہے کہ وہ مٹی اتنی شان والی ہے، وہ مٹی اتنی مقام والی ہے۔ کون سی مٹی؟ فرمایا وہ مٹی جو حضور کے جسم سے نہیں لگی، کفن سے لگی ہے۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں وہ مٹی، آئے ہائے ہائے، اے حضور قاضی ایاز فرماتے ہیں سنو، تمہارے نبی کا یہ مقام ہے، اللہ نے سرکار کو یہ مقام دیا ہے کہ وہ مٹی جو کفن سے لگی ہے وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، وہ لوح سے بھی اعلیٰ ہے، وہ قلم سے بھی اعلیٰ ہے، وہ بیت المعمور سے بھی اعلیٰ ہے، ہاں وہ کعبے سے بھی اعلیٰ ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ یہاں پر میں رک کر 5 پنجتن پاک کی نفرت سے سوال کرنے لگا ہوں، اجازت ہے تو میں کر لوں، لیکن ہر جواب پر اگر جواب آپ کو آیا تو سبحان اللہ، پھر آپ کے چہرے نظر آنے چاہیے اور زبانیں نظر آنی چاہیے، چہرے کھلے ہوں، منہ کھلے ہوں۔ اگر مٹی عرش سے اعلیٰ ہے جو کفن سے لگی ہے، جسم سے نہیں، نبی کی نسبت ہے نا، مٹی عرش سے اعلیٰ، لوح سے اعلیٰ، قلم سے اعلیٰ، مجھے بتاؤ جس ماں کے پیٹ میں حضور 9 مہینے رہے، حضور کی ماں کی کیا شان ہوگی؟
ہاتھ اٹھے نہیں. میری بھی ماں ہے, آپ کی بھی ماں ہے. تو میری ماں کی شان بیان کرے میں خوش ہوتا ہوں, آپ کی ماں کی شان بیان کرے آپ خوش ہوتے ہیں. رسول اللہ کی ماں کی شان بیان ہو رہی ہے. حضور کے والدین کا کیا مقام ہو. اچھا پھر دوسرا سوال میں کرنے لگا ہوں, اگر مٹی عرش سے اعلیٰ ہے, لحم کا لحمی, جسموں کا جسمی, شٹر نیچے نہیں, لحموں کا لحمی, جسموں کا جسمی, اگر مٹی عرش سے اعلیٰ ہے, بتاؤ مولا علی کا کیا مقام ہوگا. اگر مٹی عرش سے اعلیٰ ہے تو مجھے یہ تیسرا سوال کرنے لگا ہوں. مٹی عرش سے اعلیٰ ہے, مٹی لوح سے اعلیٰ ہے, مٹی قلم سے اعلیٰ ہے, مٹی بیت المعمور سے اعلیٰ ہے, وہ مٹی عرش اور کرسی اور کعبے سے اعلیٰ ہے, تو مجھے بتاؤ جگر کا ٹکڑا تو نہیں ہے نا. مٹی اگر اعلیٰ ہے تو جگر کے ٹکڑے سیدہ فاطمہ کا کیا مقام ہوگا. ہائے 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 ہائے, بات دلیل سے کرنی ہے. دلیل اگر ہے تو پھر ہے نا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مقام اپنی جگہ, عقیدہ اپنی جگہ, معصومیت کا مسئلہ اپنی جگہ. اب چوتھا سوال میں آپ سے کرنے لگا ہوں, اور اگر آپ کی توجہ ہے تو پھر میں عرض کر دوں. ہاں جی, اگر مٹی عرش سے اعلیٰ ہے, لوح سے اعلیٰ ہے, قلم سے اعلیٰ ہے, بیت المعمور سے اعلیٰ ہے, تو جو مملکت شہادت کے تاجدار ہیں, کان نبوت کے در شاہ سوار ہیں, ملک ولایت کے سلطان ذی وقار ہیں, سلطنت روحانیت کے شہریار ہیں, تقدیس و عظمت کے روشن مینار ہیں, نور الانوار ہیں, سر الاسرار ہیں, قافلہ سالار عشق ہے, کاشف اسرار عشق ہے, محبت انوار عشق ہیں, جلوہ شمس الضحیٰ ہیں, نقش بدر الدجا ہیں, پیکر صدق و صفا ہیں, نواس سید الثقلین ہیں, زینت بزم کونین ہیں, حیدر کے دل کا چین ہے, سیدنا امام حسن, سیدنا امام حسین ہے. اگر مٹی عرش سے اعلیٰ ہے تو حسنین کریمین طیبین طاہرین باہرین شہیدین سعیدین, ان کا کیا مقام ہوگا, کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا. لیکن میں ایک سوال اور کر کے اسی طرف پھر آنے لگا ہوں, بارگاہ حسینی میں اور حسنی میں. اللہ اکبر, حاضری لگوا کر تو پھر اجازت بھی لیتے ہیں. میں صرف اتنی بات کرنے لگا ہوں, اگر مٹی عرش سے اعلیٰ ہے, ابھی دیانتدار جو بندہ ہے, اور ساری دیانتدار ہے سنی, ہر اگر صحیح سنی ہو وہ عادل بھی ہے, دیانتدار بھی ہے, ہم ثابت کر سکتے ہیں. ڈنڈی مارنے والا نہیں. سب سے بڑی ڈنڈی تو عقیدے کی ڈنڈی ہے. دودھ میں پانی ملانا تو چھوٹا جرم ہے, ہاں, ناپ تول میں کمی چھوٹا جرم ہے, عقیدے میں ڈنڈی یہ بڑا جرم ہے. اور یہ جرم ہوا تو کوئی جرم معاف نہیں, اور یہاں ٹھیک ہوا تو اللہ کے فضل سے بڑے بڑے مجرم. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جرم شروع کر دو, لیکن بات کسی اشارے سے کر رہا ہوں. اگر ابھی آپ کی توجہ ہوئی تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا ہوں, اور مجھے یقین کامل ہے, پھر عرض کرنے لگا ہوں کہ ایسا ماحول ماشاءاللہ سبحان اللہ. آج چورا شریف کے آگے جھنڈ شریف تھا دن کا مرکزی پروگرام, تو وہاں بھی میں نے عرض کیا, یہی جملہ عرض کیا تھا. میں نے کہا جو اصلی ہوگا نسلی ہوگا. سبحان اللہ. تو اب آپ کی بارگاہ میں بھی یہی ہاتھ باندھ کے بزرگوں کی موجودگی میں عرض کرنے لگا ہوں, اگر مٹی عرش سے اعلیٰ ہے, آہستہ کرنے لگا ہوں, آپ کی آواز دیکھنے لگا ہوں, آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں. مٹی اگر عرش سے اعلیٰ ہے, لوح سے اعلیٰ ہے, قلم سے اعلیٰ ہے, تو جو دو یار ساتھ لیٹے ہیں, اللہ اکبر. اگر میں ابھی بولوں تو آپ جواب دیں گے نعرہ تحقیق. آواز تھوڑی ہے, کوڑی نہیں ہونی چاہیے. نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اور حضور مجدد صاحب نے ایک بات اور لکھی ہے نعرے کے حوالے سے, چلو میں بات کر دوں. مجدد صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو تم یا حسین یا حسین یا حسین کہتے ہو نا, نور ہے, برکت ہے, نگہت ہے, بہت کچھ ہے. فرمایا, لیکن فرمایا شعار اہل سنت نہیں. آپ حیران ہو جائیں گے, مجدد صاحب لکھ رہے ہیں, فرمایا شعار اہل سنت صرف یا حسین نہیں, یا حسین یا حسین, یا اہل سنت کی پہچان نہیں. حضور اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا یا حسن یا حسین. کیا ہے؟ میں بزرگوں کی موجودگی میں دکھ بھری داتا سے ہوں, سچی بات ہے, میرا دل زخمی ہے اس معاملے میں.
جن کا مسئلہ ہے, جن کو پرابلم ہے, ان کی بات ہی نہیں. ان کو تو ہے, وہ لکھنے میں تو آتا ہے, باقی کوئی کچھ نہیں. لیکن میں اہل سنت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام کا نام امام حسن ہے. بنتا ہے کہ امام حسن پر ایک مرتبہ اور ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ, ایک مرتبہ اور کہو سبحان اللہ. او واللہ مولا علی تم پہ خوش ہیں, سیدہ زہرا خوش ہیں, اور رب کعبہ کی قسم تم پہ حسین خوش ہیں. تو اب نعرہ لگاؤ, یا حسین نہیں, آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, یا حسن. ایک منٹ میں نعرہ لگاتا ہوں نا, لیکن یا حسن یا حسین, آنکھ دی ٹھنڈک ایک کن تے دل دا چین دوجے نے. میرے حضرت صاحب کے بلا ایک بات فرمایا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے اے جڑا بلب ہے, اے بلب روشن ہے, ادھر پیچھے 2 تارہ لگیاں یا کلی ہے؟ ایک تار ہے یا 2؟ زور سے بولو, کتنی تارے؟ 2 تارے ہیں. اور یہ 2 تارے ہیں ایمان کی, ایک حسن ایک حسین. کلی یا حسین یا حسین یا حسین, روشنی نہیں ہوگی, ظاہر بھی کالا ہوگا, باطن بھی کالا ہوگا. اور اگر یہ دونوں تارے لگائے گا, حسنی حسینی, تن بھی روشن ہوگا, من بھی روشن ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ تو اب زور سے کہنا, میں نے بس بات مکمل کرنے لگا ہوں. ظاہر ہے کہ آگے مفتی صاحب کا بھی بیان ہے اور آپ نے سننا ہے, اور زیادہ ٹائم میں لے, حالانکہ آپ کی طبیعت بتا رہی ہے اور آپ کا ماحول بتا رہا ہے. آج رات ختم ہو جائے, سرکار مدینہ کی بات ختم نہ ہو. واللہ اللہ اکبر جل شانہ. جی اب درود شریف پڑھو, میں بات بڑی خاص کرنے لگا ہوں. اللہ اکبر. اب ڈاکٹر صاحب کی بلا نے مجھے حکم فرمایا تھا, چلو میں بھی عرض کر دیتا ہوں, لیکن میں پہلے نعرہ نہ لگوا لوں. زمین تیار ہو جائے, بیج میں بیج لگے, بیج اور سونا پودا کھلے. آپ نعرہ کیا لگانا, آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, یا حسین یا حسین یا حسین نہیں, یا حسن. یا حسن بھی ساتھ کہنا ہے. اب میں نعرہ لگانا ہے, پھر کوئی بولے, اور جو نہیں بولے گا اس کی اپنی قسمت ہے. بدقسمت بندہ تو نہیں بول سکتا نا, یا شان بیان نہیں کر سکتا, نہ سن سکتا ہے. امام حسن پاک کی شان میں تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں, امام حسین پاک کی شان میں تو گنگے بول پڑتے ہیں. آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, یا حسن. زور سے کہو, یا حسین یا حسن. ہاتھ نیچے نو, یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن او یا حسن. یوں بیان کرتے ہیں سنی. اب توجہ کیجئے, قبلہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے حکم فرمایا, میں ویسے وما علینا الا البلاغ کرنے لگا تھا. ڈاکٹر صاحب قبلہ بڑی محبت فرماتے ہیں, تو ایک بات انہوں نے اشارے سے مجھے کہی ہے کہ وہ بھی کہہ دی جائے. اللہ اکبر. میں تمہید باندھے بغیر سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. حضور مجدد صاحب نے لکھا ہے, شیخ محقق نے لکھا ہے, داتا علی حجویری نے لکھا ہے, بایزید بستامی اور دیگر بزرگوں نے لکھا, حضور غوث اعظم نے خود لکھا ہے. فرمایا کہ جس میں سچی علی کی پاک کی محبت ہوگی, اہل بیت کی محبت ہوگی, اس کی نشانی ہے. بندہ ہو یا جماعت, بندہ ہو یا جماعت, جس میں جو حب اہل بیت رکھتا ہے اس کی ایک نشانی ہے. وہ نشانی کیا ہے؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس جماعت میں اہل بیت کی سچی محبت ہوگی, جس جماعت میں مولا علی کی محبت ہوگی, اس جماعت میں ولی ہوں گے. اور مجدد الفسانی کی بات میں کرنے لگا ہوں. ہائے ہائے ہائے. وہ آپ فرماتے ہیں اس میں کیا ہوگا؟ اس میں اولیاء ہوں گے, اس میں ولی ہوں گے. حضور سیدی غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی, آپ فرماتے ہیں کہ جس میں مولا علی کی سچی محبت ہوگی, امام حسین پاک کی سچی محبت ہوگی, امام حسن پاک کی سچی محبت ہوگی. اللہ اکبر. اس میں کیا ہوگا؟ اچھا آپ دیکھ لو, ہم دیکھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ مفتی صاحب کی بلا تشریف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
تعالی. رسول اللہ.